سورہ مبارکہ آل عمران کی 33ویں اور 34ویں آیتیں اللہ اپنے اس کلام میں اپنے انتخاب کا اظہار فرما رہا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بتحقیق اللہ نے چن لیا ہے آدم کو۔ آدم کا انتخاب دو فضیلتوں کے ساتھ ہوا ہے۔ پہلی فضیلت علم ہے، دوسری فضیلت تعظیم ملائکہ ہے۔ یہ دو فضیلتیں مخصوص ہیں حضرت آدم کے ساتھ۔ آپ سے اگر کبھی کوئی پوچھے کہ آپ مولا علی کو سب سے افضل بعد از مصطفیٰ سرکار، بعد از خاتم الانبیاء، نبی آخر کے بعد اگر کوئی کائنات میں افضل ہے تو وہ علی ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس دلیل افضلیت کیا ہے، پہلے تو مشکل میری یہ ہے کہ کوئی پوچھے گا نہیں۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ پوچھیں گے تو جواب بھی ملے گا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پوچھیں گے تو جواب ملے گا اور پھر ماننا بھی پڑے گا۔ بے زور طاقت کوئی افضل نہیں ہوتا۔ بے زور طاقت افضل، آپ زبردستی کہہ رہے ہیں، آپ ضد کر رہے ہیں، بھائی آپ دلیل لائیے نا، دلیل لائیے یا دلیل مانیے یا دلیل منوائیے، تیسری تو کوئی اور بات نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ مولا علی کو بعد از نبی مکرم خاتم الانبیاء کے بعد، سرکار دو جہاں کے بعد سب سے افضل کیوں مانتے ہیں، تو بہت سارے دلائل ہیں، مگر اس وقت میرے مضمون میں جو دلیل ہے وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ یہ موٹی سی دلیل انہیں دے دیجئے کہ حضرت آدم فرشتوں سے افضل کیوں ہوئے۔ جس دلیل پر حضرت آدم فرشتوں سے افضل ہوئے، اسی دلیل پہ علی افضل ہے۔ اور وہ دلیل کیا ہے؟ کوئی ثابت کرے کبھی مولا علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو، بھئی اگر بات جا رہی ہے تو گردن ہلا دیجیے گا۔ کوئی مثال لائے کہ مولا علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو، کوئی حوالہ لائے کہ کبھی علی سے پوچھا گیا ہو اور علی کو نہ آتا۔ 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے علی کے سامنے، اور ان کے گمان میں ہر سوال ایسا تھا کہ علی کہیں گے کہ کل بتاؤں گا، دیکھ کر بتاؤں گا۔ چھٹے سوال کے بعد بھول گئے کہ 7واں کیا تھا۔ علی مولا نے فرمایا میں بتاؤں کہ 7واں سوال کیا تھا، تمہارا 8واں سوال کیا تھا۔ جو علی سوال پوچھنے سے پہلے جانتا ہو کہ سوال کیا ہے، اور پھر علم علی خاصہ ہے مولا علی کے فضائل میں۔ مولا کائنات جب کسی نے کہا کہ آپ کا جو علم ہے وہ علم مصطفیٰ کے برابر ہے، تو بے ادبی تو مولا علی کو پسند نہیں ہے، اور بیجا ادب بھی علی کو پسند نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ مولا کائنات کا سب سے بڑا عنوان فضیلت علم علی ہے۔ علم علی کی سب سے بڑی فضیلت۔ دوسرا دور حکومت ہے نبی کے بعد۔ ایک بچہ، یتیم بچہ، اپنا مقدمہ عدالت میں لے گیا، اپنا مقدمہ عدالت میں لے گیا اور مقدمہ اپنے چچا پر کیا۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ باپ جب دنیا سے جا رہا تھا تو یہ بہت کم سن تھا، اور باپ بہت صاحب ثروت تھا، تو باپ نے سارا مال اپنے بھائی کو دیا اور کہا جب میرا یہ بچہ جوان ہو جائے تو جو تمہیں اچھا لگے وہ اس کو دے دینا۔ اور اب یہ جوان ہوا تو اس نے چاچا سے مانگا کہ جی میرا مال مجھے دے دیجئے۔ چاچا نے 1000 درہم دے دیے اور کہا کہ تمہارے ابا نے یہ وصیت کی ہے کہ جو میں چاہوں وہ دے دوں، تو میں یہ چاہ رہا ہوں یہ لے لو۔ اس نے کہا نہیں، میرے باپ کا تو اتنا مال ہے، مجھے تو اپنے باپ کا مال چاہیے۔ مقدمہ عدالت تک پہنچا، قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ جو آپ کے والد نے کہا تھا اس وصیت کے مطابق انہوں نے صحیح آپ کو دے دیا۔ بچہ روتا پیٹتا مولا علی کے گھر پہنچ گیا، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ علی سب سے زیادہ یتیموں کا خیال کرتے ہیں۔ تو آ گیا مولا کے دروازے پر، کہنے لگا یا علی میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تشریف لے آیا ہے عدالت میں۔ قاضی سے کہا جی تم نے یہ فیصلہ کیا؟ اس نے کہا جی یہ فیصلہ میں نے ان کے باپ کی وصیت کے مطابق کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہارا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہا حضور وصیت یہی ہے کہ کہا تھا کہ جو تم چاہو دے دینا، تو جو چاہ رہا ہے وہ لے لے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ جو دے رہا ہے اسے چاہ نہیں رہا، جسے رکھ رہا ہے اسے چاہتا ہے۔